بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل، أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة وهو الاسم. یہ دوسری فصل ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم 3 فصل ذکر کریں گے. پہلی فصل مکمل ہو چکی ہے اور اب یہ دوسری فصل کلمے کے بیان میں ہے. کلمے کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. کلمے کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کلمہ کلمن سے مشتق ہے. کلمہ اور کلام جو اگلی فصل میں جس کا بیان آئے گا، تو یہ دونوں لفظ کلمن سے مشتق ہیں. اور کلم کے معنی آتے ہیں زخم لگانے کے. ایک زخم لگتا ہے تیر سے اور ایک زخم لگتا ہے الفاظ کی تیزی سے. تو ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں سے انسان پر اثر ہوتا ہے. تو الفاظ اور کلمے کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی دوسرے انسان پر اثر ہوتا ہے، جس طرح تیر سے دوسرے انسان پر اثر ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے: جراحات اللسان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ بھالے کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے ہیں. التیام کے معنی آتے ہیں التئم یلتئم، زخم بھرنا. اور اس کے اصطلاحی معنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں: لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے. اس تعریف میں ایک ایک لفظ کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ بہ الانسان، انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، چاہے وہ معنی دار بات ہو یا غیر معنی دار بات ہو، مہمل بات ہو، دونوں کو لفظ کہا جاتا ہے. آگے ہے وضع. وضع کے معنی وضع کے معنی آتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص ہو جانا کہ جب پہلی چیز بولی جائے تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، دوسری چیز کا علم ہو جائے. جیسے زید ہے، زید کو وضع کیا گیا ہے ذات زید کے لیے. چنانچہ جب ہم کسی کا نام زید ہو اور اسے پکارتے ہیں زید آواز دے کر، تو فوراً وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ ہماری طرف آ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ زید جو ہے یہ وضع ہوا ہے ذات زید کے لیے. آگے ہے لمعنى مفرد. مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. مفرد معنی کہتے ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو. اس کی مثال سے یوں سمجھیے کہ زید وضع کیا گیا ہے ذات زید کے لیے، لیکن زید کا جب اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مکمل ذات زید مراد لی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زید میں جو زا ہے وہ زید کے سر کے لیے بولا جاتا ہو اور یا زید کے سینے کے لیے، دال باقی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ زید مکمل زید کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ زید کلمہ ہے لفظ وضع لمعنى مفرد، اور یہ زید ایسا کلمہ ہے کہ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. مفرد پر تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں. مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. مفردن اگر ہم پڑھیں گے تو یہ معنی کی صفت ہو جائے گی. مفردن پڑھیں گے حال واقع ہوگا،
اور مفردن کی صورت میں یہ لفظن کی صفت بن جائے گا۔ پہلی صفت تو وضع ہے اور دوسری صفت مفردن ہو جائے گی۔ ایک ہلکا سا اشکال ہے، اس کو دور کرتے چلتے ہیں۔ دیکھیے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، الکلمہ مبتدا ہے اور لفظ وضع لمعنى مفرد یہ اس کی خبر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے، لیکن الکلمہ مؤنث ہے اور لفظ مذکر ہے، اسی لیے وضع جو ہے مذکر لایا گیا ہے، وضع فعل ماضی مذکر لایا گیا ہے کیونکہ لفظ مذکر ہے۔ لہذا اعتراض یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کیوں نہیں پائی جا رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت وہاں ضروری ہوتی ہے جہاں پر کچھ شرائط پائی جاتی ہوں، اور ان میں سے ایک شرط ہے کہ خبر جو ہے وہ مشتق ہو، مصدر یا جامد نہ ہو، اور یہاں پر لفظ جو ہے یہ اس میں مشتق نہیں ہے بلکہ یہ مصدر ہے، اور مصدر تذکیر و تانیث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد یہ عبارت صحیح ہوئی۔ بعض علماء نے الکلمۃ لفظۃ بھی کہا ہے، لفظۃ کلمہ کی رعایت کرتے ہوئے، لیکن پھر اس تعریف پر اعتراض واقع ہوتا ہے۔ تعریف یہ درست ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ صاحب شرح جامی نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اگر کسی کو تفصیل مطلوب ہو تو وہاں شرح جامی میں دیکھ سکتے ہیں، جس کا نام الفوائد الضیائیہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، کلمہ منحصر ہے تین قسموں میں، اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف کے درمیان، یعنی کلمہ تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی صورت میں ہی پایا جائے گا۔ کلمہ یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ آگے دلیل حصر بیان کرتے ہیں۔ لأنها اما الا تدل على معنى في نفسها، دلیل حصر یہ ہے کہ یا تو وہ ایسے معنی پر کہ جو اس کی ذات میں موجود ہیں دلالت نہیں کرے گا، وهو الحرف، اور وہ حرف ہے۔ حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ساتھ ملا کر سمجھ میں آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ او تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل، یا وہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہوگا اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ متصل ہوگا۔ اقتران کے معنی آتے ہیں اتصال کے، اور ایسی صورت میں کلمہ فعل ہوگا۔ او تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة وهو الاسم، یا وہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہو، ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة، اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اس کے معنی متصل نہ ہو، اور وہ اسم ہے۔ فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا، اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک مکمل ہوا سبق۔ اب تھوڑی سی ترکیب مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں۔ یہ فصل، هذا فصل، یہ اس کی اصل عبارت ہوگی، بلکہ هذا فصل فی بیان الکلمہ، یہ فصل کلمے کے بیان میں ہے، یہ اس کی اصل عبارت ہوگی۔ لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ کلمے کی خبر بن جائے گی۔ وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف پر تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو اسمن و فعلا و حرفن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسم و فعل و حرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ تینوں اعراب پڑھنے کی صورت میں اس کی ترکیب الگ ہوگی۔ اسم و فعل و حرف پڑھنے کی صورت میں یہ اقسام سے بدل بن جائے گا، اور اسم و فعل و حرف پڑھنے کی صورت میں یہ خبر بن جائے گی،
اور مبتدا اس کا محذوف ہوگا۔ عبارت یوں ہوگی احدھا اسم، یعنی ثلاثتی اقسام جو ذکر کی ہے اس میں سے احدھا اسم و ثانیہا فعل و ثالثھا حرف، اور اسمن و فعلا و حرفن پڑھنے کی صورت میں اعنی فعل محذوف مقدر مان لیا جائے گا، لیکن یہ منصوب پڑھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کتابت جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ چونکہ جب منصوب پڑھتے ہیں، کوئی کلمہ منصوب ہوتا ہے اور اس کے آخر میں 2 زبر ہوں تو الف کے اوپر 2 زبر لکھے جاتے ہیں، لیکن یہاں اسم اور فعل اور حرف کے بعد الف اور اس کے اوپر 2 زبر نہیں لکھے گئے ہیں، اس لیے کتابت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ لأنہا یہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا، وہی منحصرۃ میں جو منحصرہ شبہ فعل ہے، اور اس کے بعد اما جو ہے یہ حرف تفصیل ہے، اور اللہ تدل علی معنی فی نفسها وهو الحرف یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور اس کے بعد تدل علی معنی فی نفسها اور اسی طرح تیسرا معطوف، یہ دونوں مل کر معطوف بن جائیں گے اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها پر، اور پھر یہ لأنہا میں جو ہا ضمیر ہے بلکہ انا کی خبر بن جائیں گے، تو انہا میں ہا ضمیر یہ مبتدا، یہ انا کا اسم، اور اس کے بعد جو ہیں یہ تینوں جملے خبر بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز اور رہ گئی، یہ علی معنی فی نفسها جو ہے، فی نفسها یہ معنی کی صفت ہے، فی حرف جار ہے اور اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کسی شبہ فعل محذوف کے، اور وہ شبہ فعل محذوف صفت بن جائے گی معنی کے، معنی موصوف اور شبہ فعل اور اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا علی کے، اور اس کے بعد جو فی نفسها 2 بار دوبارہ آئیں گے ان کی بھی ترکیب اسی طرح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔